ذیشان صٲب پٔتمٮ۪ن کینٛہہ ڈِکیڈَن منٛز چھِ اَسہِ ٹرٛمپریچَر اِنکرٛیٖز گوٚمُت ایوریج ٹرٛمپریچَر نِش اِنکرٛیٖز گوٚمُت اَسہِ ٹرٛمپریچَر 1.1 ڈِگری سٮ۪نٹِگریڈ. یہِ چھِ باسان 1.1 ڈِگری سٮ۪نٹِگریڈ واریاہ کَم اَسہِ نِش کہِ 1.1 ڈِگری سٮ۪نٹِگریڈ أکِس لے مینَس اگر أسۍ وَنو مگر یہِ ہسا چھِ واریاہ زیادٕ یہِ 1.1 ڈِگری سٮ۪نٹِگریڈ اِنکرٛیٖز گوٚمُت یہِ ٹرٛمپریچَر. یہ انکریٖز گژھن ٹرٛمپریچَر وایز اَسہِ ووٚن ٲدۍ یُس ایل نینو چھِ اَتھ چھِ ایل نینوَس پٮ۪ٹھ اثرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, خوش آمدید, خیر مقدم ہے آپ کا اس خصوصی نشریات کے پروگرام میں. ویورس, ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم وادی کشمیر کی بات کریں گے لگاتار ہمیں خشک سالی یعنی کہ ڈرائی اسپیل جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. وہی اگر ہم ایکسپرٹس کی بات کریں گے, ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے 40 سالوں کا ریکارڈ جو ہے وہ بروک ہو چکا ہے, یعنی کہ توڑ دیا ہے اس سال کی اس خشک سالی نے. اسی سب پہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے ڈاکٹر منظور سر, جو کہ انوائرمنٹ سائنس کے ڈاکٹریٹ ڈگری ان کے پاس ہے, یعنی کہ پی ایچ ڈی انہوں نے کیا ہوا ہے. انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے اس ڈرائی اسپیل کے موسم کے بارے میں. منظور صاحب, سب سے پہلے وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں بتائیے کہ ڈرائی اسپیل اس وقت لگاتار جاری ہے, ماہرین کہہ رہے ہیں کہ 40 سالوں کا ریکارڈ جو ہے وہ بروک ہو چکا ہے, تو کیا کہنا چاہو گے اس حوالے سے؟ شکریہ ذیشان صاحب. ابھی کا جو یہ ڈرائی اسپیل ہے تھوڑا ایک الارمنگ سچویشن میں ہے. ابھی جو یہ کنڈیشنز ہے بہت ہی تشویش دائق ہے. ایکچولی جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے, جو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ویک انٹینسٹی آف ویسٹرن ڈسٹربنس جو ہے وہ ابھی زیادہ ہی ویک ہو رہی ہے. ابھی پریڈکشنز بھی آ رہی ہے کہ 25 کے بعد شاید کچھ امپرومنٹ ہو جائے گا, لیکن ابھی کیا ویک چل رہا ہے. اگر ہم ٹمپریچر کی بات کریں گے, بہت زیادہ ٹمپریچر انکریز ہو رہا ہے یہاں پہ. اس کے جو ایک ویک ڈسٹربنس کا جو ایک مین ریزن ہے وہ جو ہے ایل نینو, جو ایک ویدر فینومینا ہے, جس میں کیا ہوتا ہے کہ اریگولر ویدر وہ جو ہے اریگولر وہ ٹمپریچر ہو رہا ہے اس میں جو اوشنز میں ہے, جہاں سے ہمیں یہ ویسٹرن ڈسٹربنسز آ رہی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈسٹربنس جو ویک ہو رہی ہے یہاں پہ وہ کنڈیشنز نہیں بن رہی, جن کنڈیشنز کی وجہ سے سنو فال ہو جاتا ہے یا رین فال ہو جاتا ہے. مین ریزن کیا ہے اس چیز کا؟ مین ریزن کی اگر ہم بات کریں گے, سب سے زیادہ جو اکراس دا گلوب چل رہا ہے, جو ایک خواب نہیں ہے کہ ایک حقیقت ہے کہ گلوبل وارمنگ اس کا جو مین ریزن ہے. گلوبل وارمنگ ایکچولی ہے کیا؟ اگر ہم انوائرمنٹ کی بات کریں گے, اوپر والے نے, رب کائنات نے اس ماحول کو, ہمارے اس انوائرمنٹ کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بنایا ہے. ایک توازن, ایک بیلنس اس میں رکھا ہے. اگر ہم گلوبل وارمنگ کی بات کریں گے, گلوبل وارمنگ کچھ نہیں ہے, یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو انکریز ہونا ہے. جو انڈسٹریل ریولیوشن 18th سینچری میں سٹارٹ ہوا, تب سے آج تک کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ انکریز ہو رہا ہے ہمارے اس ایٹماسفیئر میں, ایکیومولیٹ ہو رہا ہے, جس کو ہم بولیں گے کہ یہ جمع گژھان ییٚتہِ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ. اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان؟ اَمہِ سۭتۍ چھِ ہیٖٹ ٹرٛیپ گژھان زیادٕ زیادٕ. اگر أسۍ وٕچھو ذیشان صٲب, پٔتمٮ۪ن کینٛہہ ڈِکیڈَن منٛز چھِ اَسہِ ٹرٛمپریچَر اِنکرٛیٖز گوٚمُت ایوریج ٹرٛمپریچَر نِش اِنکرٛیٖز گوٚمُت اَسہِ ٹرٛمپریچَر 1.1 ڈِگری سٮ۪نٹِگریڈ. یہِ چھِ باسان 1.1 ڈِگری سٮ۪نٹِگریڈ واریاہ کَم اَسہِ نِش کہ 1.1 ڈِگری سٮ۪نٹِگریڈ أکِس لے مینَس اگر أسۍ وَنو, مگر یہِ ہسا چھِ واریاہ زیادٕ یہِ 1.1 ڈِگری سٮ۪نٹِگریڈ اِنکرٛیٖز گوٚمُت یہِ ٹرٛمپریچَر. یہِ اِنکرٛیٖز گژھن ٹرٛمپریچَر وایز اَسہِ ووٚن ٲدۍ یُس ایل نینو چھِ, اَتھ چھِ ایل نینوَس پٮ۪ٹھ اثرات. ایل نینو چھِ اِرگیوٗلَر, سُہ چھُنہٕ سُہ کانسٹنٛٹ سُہ ٹرٛمپریچَر چھِ اِنکرٛیٖز گژھان تاکہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ یی اَسہِ ویسٹٲرٕن ڈِسٹربَنسٕز یِہَن, تِم چھِ اَنان تور اَسہِ سۭتۍ مایِسچَر, لارٕج اٮ۪ماوُنٛٹ آف مایِسچَر, ییٚمہِ سۭتۍ رین فال گژھِ یا ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ سنو فال گژھِ. تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان اَسہِ بٔنِتھ تِم کَنڈِشَنٕز کِہیٖنۍ تہِ نہٕ اَسہِ فِلحال یَتھ. منظور صٲب, اگر أسۍ کَتھ کَرو, تُہۍ چھُو لگاتار ووٚنوُ تۄہہِ کہِ ٹٮ۪مپریچَرَس منٛز گوٚو اِضافہٕ, یعنی کہ اگر أسۍ اکتوٗبر رٮ۪تٕچ کَتھ کَرو یا نومبر رٮ۪تٕچ کَتھ کَرو یا ڈٮ۪سمبر, وۄنۍ چھِ أسۍ وَنان کہِ وَندٕ ہسا چھِ صرف 2 رٮ۪تَن ہُنٛد, یا چھِ جنؤری نَتہٕ چھِ فروری. اِوٕن کہِ اگر أسۍ پٔتمہِ ایامَن ہٕنٛز کَتھ کَرو کہِ نومبر پٮ۪ٹھٕے اوس شیٖن پیوٚن سٹاٹ گژھان, تۄہہِ چھا باسان کہِ اَمہِ سۭتۍ پٮ۪ن کینٛہہ بُرٕ اثرات؟ ذیشان صٲب, اَکھ سٹیٹسٹِکل اَکھ فیکٹ اَکھ چھِ, اَکھ ڈیٹا اَکھ چھِ دَپان وَندٕ ہسا چھِ گوٚمُت ڈِکریٖز باے 5 days پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز. یہِ چھِ اَکھ کیلکُلیشن, ایوریج اَکھ کیلکُلیشن آمٕژ کَرنہٕ کہِ وَندٕکۍ یِم دۄہ چھِ آسان, سیٖزن چھِ ڈِکریٖز گوٚمُت. اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں گے, جموں کشمیر میں جو یہ ونٹر سیزن ہے یہ ہمیں ہوتا تھا, اسٹارٹ ہوتا تھا دسمبر سے لے کے جنوری تک, لیکن اب یہ محدود ہو چکا ہے, رہ چکا ہے, ریسٹرکٹ ہے. اب یہ صرف ایک اس میں دسمبر اور جنوری کے لیے. ہمارا جو ونٹر سیزن اسٹارٹ ہوتا تھا وہ ہوتا اکتوبر اور مارچ. اکتوبر سے ونٹر سیزن اسٹارٹ ہوتا تھا, لیکن یہ ریسٹرکٹ محدود ہو چکا اب صرف دسمبر اور جنوری تک. جو ہمارے پاس یہ بھی ایک اسٹیٹسٹیکل فیکٹ ہے, یہ بھی ایک ڈیٹا ہے ہمارے پاس, ایک اتھینٹک ڈیٹا ہے ہمارے پاس.
اگر ہم رین فال کی بات کریں گے، پانی کی جو قلت ہے یا پانی کی جو ڈیفیشنسی ہے، نومبر مہینے کی ہم بات کریں گے 80% ڈیفیسٹ واٹر کنڈیشنز ہیں ہمارے جموں کشمیر میں. یہ جموں کشمیر کی بات نہیں، پورے ہماچل جو ہمالین بیلٹ ہے، ہمالیہ رینج جو ہے، نیپال سے لے کے اتراکھنڈ سے لے کے پورے جموں کشمیر میں جتنے بھی ان سبھی ایریاز میں یہ ابھی یہ ڈیفیسٹ کنڈیشنز چل رہی ہیں. اگر ہم دسمبر کی بات کریں، اس میں بھی 80% ڈیفیسٹ واٹر کنڈیشنز ہے. اگر ہم ابھی جنوری کی بات کریں 100% واٹر ڈیفیسٹ کنڈیشنز چل رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ منظور صاحب ہم بات موسم کی کر رہے ہیں اور ڈرائی اسپیل کی کر رہے ہیں. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی کہ اس موسم سرما میں بھی جو ہے پانی کی قلت محسوس دیکھنے کو ملتی ہے، اور عموماً ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب لوگ جو ہے روڈوں پر نکل کر آتے ہیں کہ ہمیں پانی چاہیے. جب اس ونٹر میں پانی کی قلت ہوگی تو آنے والے دنوں میں کیا قلت نہیں ہوگی؟ جب جون جولائی یعنی کہ گرمی میں بہت اضافہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے اس کو بتائیے. ذیشان صاحب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ونٹر میں پورے کشمیر میں اگر ہم بات کریں گے، جموں کشمیر کی بات، کشمیر کی ہم بات کریں گے، پانی بہت زیادہ میسر ہوتا ہے، اویلیبل ہوتا ہے ہر جگہ. برف باری ہوتی تھی، ندی نالوں میں پانی ہوتا تھا، گراؤنڈ لیول جو ہمارا اچھا اس میں اچھا لیول تھا وہ ڈکریز نہیں ہوتا تھا. لیکن اس سال کے اگر ہم بات کریں گے، ابھی آپ لوگوں نے بھی کچھ کوریج کی، کہیں پہ کہیں گاؤں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اب کہ بھیا اس گاؤں نے زیادہ پانی لیا، ہمیں کم پانی مل رہی ہے. تو ان حالات میں جب سب سے زیادہ پانی ہوا کرتا تھا ہمارے کشمیر کے اندر ونٹر کے اندر، اگر ہم اس ڈیفیسٹ کنڈیشنز کی ہم نے بات کی، اگر ہم جنوری کی بات کریں 100% ڈیفیسٹ کنڈیشنز ہے. جون جولائی میں تو پھر یہ سب سے زیادہ پرابلمز ہوں گی. جو بھی ہمارے اسٹاک ہولڈرس ہوتے ہیں جیسے ہمیں فشر مین کمیونٹی ہے یا ہمارے جو فارمرس ہیں، جو منسلک ہیں، جو وابستہ ہے، جو اٹیچڈ ہے ایگریکلچرل پریکٹس کے، ہارٹیکلچرل پریکٹس، ان کے ساتھ سب سے زیادہ پرابلم ان کے ساتھ ہونے والی ہیں. اگر ہم آج کی بات کریں گے، سنو فال نہیں ہوا یہاں پہ. اگر ہم کشمیر کی بات کریں، کشمیر میں ہمارے جو ٹورسٹ پلیسز ہے، گلمرگ ہے، سونمرگ ہے، پہلگام ہے، یہاں کی ٹورسٹ یہ جو ٹورزم انڈسٹری، یہ بیڈلی امپیکٹ اس کے اوپر زیادہ امپیکٹس آ رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیے وہاں پہ جتنے بھی وہ کیب چلانے والے ہیں یا ریسٹورنٹ والے ہیں یا جو جتنے بھی ہوٹلز کی بکنگ ہے، وہ بکنگ اب ہمارے پاس ایک ڈیٹا بھی آ رہا ہے کہ وہ بکنگز کینسل ہو رہی ہے. بہت ہی تیز تعداد میں جو بکنگز کینسل ہو رہی ہے. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ٹورسٹ یہ بتا رہے تھے کہ ہم جنت دیکھنے آئے ہیں یہاں پہ، لیکن یہاں کھنڈرات مل رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، ایک الارمنگ ایک سچویشن ہے. اس سچویشن کے ساتھ ہمیں ضرور اس کے ساتھ ہمیں ایک قدم اٹھانا، اس کو دیکھنا یہ ہے کیا، کہاں سے آ رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ سب سے زیادہ اثرات جو گلوبل وارمنگ کے ہیں، یہ صرف ہمالیہ ریجنز کے اوپر دیکھے جائیں گے اور دیکھے جا رہے اور ہوں گے بھی ان کے اوپر. اگر منظور صاحب اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کچھ کراپس پہ بھی اس کا اثر ہوگا. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویٹ جو ہے وہ زمین میں ہے اس وقت، اس کو پانی کی ضرورت تھی، برف باری کی ضرورت تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو ہے آٹے میں اضافہ دیکھنے کو ملا گا، جس کے کارن ان امپلائمنٹ یعنی کہ ریٹس اور لگاتار یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکانومی میں بھی اثر پڑے گا؟ دیکھیے ذیشان صاحب، کراپس کے ٹائپس ہوتے ہیں. ابھی جو ویسٹرن ڈسٹربنس جو ہو رہی ہیں، ویسٹرن ڈسٹربنس امپورٹنٹ ہے ربی کراپ کے لیے. ربی کراپ میں آ رہا ویٹ کے لیے ویسٹرن ڈسٹربنس کا بننا ضروری ہے، جس میں وہ رین فال ہوتا ہے. اگر ویٹ کی پروڈکشن اگر کم ہوگی، اوبیسلی ریٹس انکریز ہو جائیں گے. لاسٹ ایئر اگر ہم دیکھ رہے ہیں پیاز کے ریٹس بڑھ رہے تھے، ٹماٹر کے ریٹس بڑھ رہی ہے. ایکچولی یہ فارمر کا یا کوئی امبانی یا اڈانی ہم بول رہے ہیں یہ خرید رہا وہ خرید رہا، ایکچولی کیا ہے، ایک اکنامکس میں کانسیپٹ ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. سپلائی اچھی ہے، ڈیمانڈ کم رہے گی. سپلائی کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ رہے گی. ڈیمانڈ زیادہ رہے گی، ریٹ انفلیشن زیادہ ہوگی. ریٹ انفلیشن کا جو فوڈ کے اوپر اگر ہم ابھی یہ جو اثرات ہیں، ابھی یہ سنو فال نہیں ہو رہا، یہ صرف سنو فال ہی نہیں ہے کہ ہمیں پانی چاہیے. ابھی آپ دیکھنا آنے والے ٹائم میں اگر اوپر والے نے ہمارے اوپر کچھ کرم نہیں کیا، فضل نہیں کیا، جو ہمارے جو ریٹس ہیں، جو فوڈ پروڈکٹس ہیں، جو بھی ہم جیسے آٹا ہے، تیل ہے، سبزی ہیں یا جو کچھ بھی ہے، ان کے بہت سارے ریٹس جو ہے انکریز ہو جائیں. اس کو ہم فوڈ انفلیشن بولتے ہیں. یہ ہونے والی ہیں.
اگر ہم منظور صاحب پچھلے سال کی بات کریں گے، ان دنوں گلمرگ میں کھیلو انڈیا پروگرام چل رہا تھا، یعنی کہ برف باری، انٹرنیشنل پلیئرز بھی یہاں پہ آتے تھے. اس سال نہیں آئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹورزم سے وابستہ لوگ ہیں، چاہے ٹریولرز کی بات کریں گے، ہوٹل مالکوں کی بات کریں گے، یا جو وہاں پہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اب جو ہے نقصان ہوتا ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ ذیشان صاحب دیکھیے، گورنمنٹ آف انڈیا کوشش کر رہی ہے یہاں پہ ٹورزم سیکٹر کو امپروو کیا جائے، انہینس کیا جائے، بڑھایا جائے، تاکہ جو بھی اس سیکٹر کے ساتھ وابستہ ہیں، منسلک ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مل جائے. اسی چکر میں ایک گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک پروگرام کیا تھا، کھیلو انڈیا سنو فیسٹیول، جو یہاں پہ بہت سارے اسٹیٹ سے یہاں پہ لوگ آئے تھے. ایک اکنامی جنریٹ ہوتی، ایک وینڈر ہوتا ہے جو وہاں پہ وہ سنو پہ جو مشینیں چلتی، وہ ان کے جو اونر ہوتے وہ چلاتے ہیں، ان کی اکنامی انکریز ہو جاتی اس چیز سے. یا جو ہمارے ٹریول ایجنسیز ہیں، ان کی انکریز ہو جب لوگ آئیں گے یہاں پہ. اب اس سال وہ پروگرام بھی نہیں ہوا. پروگرام کہاں پہ ہوگا؟ وہاں پہ تو صرف اس ٹورسٹ نے حقیقت میں یہ بتایا تھا، گلمرگ گنڈولا میں وہ چڑھ رہا تھا، اس نے بولا تھا ہم جنت دیکھنے آئے یہاں پہ، لیکن کھنڈرات ہے. یہ پروگرام بھی نہیں ہوا، تو اس سے کیا ٹورزم سیکٹر، جو ٹورزم انڈسٹری بیڈلی امپیکٹ ہو جائے گی. ویورز کو میں بتانا چاہوں گا کہ منظور صاحب جو ہے میرے پروفیسر رہ چکے ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج سوپور میں، ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹ سائنس. منظور صاحب، ایک آخری سوال، ایز اے اسٹوڈنٹ آف انوائرمنٹل سائنس، ایز اے پروفیسر آف انوائرمنٹل سائنس، تو کیا رہے گا پیغام آپ کا عوام الناس کے لیے؟ دیکھیے ذیشان صاحب، اگر ابھی ہم کشمیر کی بات کریں گے، گلوبل وارمنگ تو پوری دنیا میں چل رہی، لیکن کشمیر میں سب سے زیادہ امپیکٹس پڑ رہے اس کے. ابھی حال میں آپ دیکھ رہے ہیں جو سبھی لوگ دعا کر رہے ہیں، مسجدوں میں دعا کر رہے ہیں، ہمارے جو مفتی صاحب یہ بھی دعا کر رہے ہیں. میں ہر ایک مفتی صاحب سے یہ ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں، آپ ایک شیڈول بنائے، ایک ایسی فرائیڈے آپ سلیکٹ کیجیے جس میں آپ یہ اویئرنیس بھی آپ دیں گے کہ ماحول کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، تاکہ ایسی چیزیں نہ دیکھنے پڑے ہمیں. جیسان صاحب، اگر ہم ہائیڈرو الیکٹرسٹی کی بات کریں گے یہاں کشمیر میں، پہلے ہم اس میسیج میں یہ کہنا چاہتے ہیں، پاور کی قلت ہے، ابھی سب سے زیادہ قلت ہے پاور کی. اب یہاں کا پاور جو ہے وہ ہائیڈرو الیکٹرسٹی پہ ہی جنریٹ ہے. کول سے تو ہم پاور نہیں بنا رہے، دوسرے سورس آف انرجی اس سے ہم پاور نہیں بنا رہے. اب جب پانی نہیں ہے، جب گلیشیئرز پورے میلٹ ہو جائیں گے، اس سال گلیشیئرز کو بننا تھا لیکن گلیشیئر میلٹ ہو رہے، تو پانی کہاں سے آئے گا، الیکٹرسٹی آئے گی کہاں سے؟ یہ ایک میں نے پہلے بھی بتایا تھا، بولا آپ سے کہ جو یہ کنڈیشن ہے، یہ کرٹیکل کنڈیشن ہے، اس وقت بہت ہی نازک کنڈیشن ہے. اس میں ہمیں زیادہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان حالات میں، ہمیں کون سے اسٹیپس اٹھانے پڑیں گے کہ جس سے یہ ہمارا جو یہ ماحول ہے، جو اس کی کوالٹی ڈگریڈ ہوئی ہے، ڈکلائن ہوئی، اس کوالٹی کو کیسے ہم سدھار سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں. منظور صاحب، اپنا وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے ویورز کو یہ باتیں بولی، اپنا وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آخر پر آپ لوگوں کو کیا ایڈ کریں گے؟ دیکھیے ذیشان صاحب، جو یہ کلائمیٹک کنڈیشنز چینج ہو رہے، کلائمیٹ یا گلوبل وارمنگ یا جو پولوشن ہو رہا ہے لوکل لیول پہ، اس میں کیا 2-3 چیزیں ہیں جن چیزوں کی وجہ سے ہم ان کو روک سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں. اس میں سب سے بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ایک اویئرنیس گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک پروگرام ہے کہ انوائرمنٹل اویئرنیس وہ اپنے حساب سے کر رہی ہے، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز بھی کر رہی ہیں، ہر ایک کوشش کر رہا ہے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اویئر کرنا چاہیے کہ انوائرمنٹ کیا ہے، ماحول کیا ہے، ڈیفارسٹریشن کیا ہے، یہ جو یہ فاسل فیول برننگ، جو یہ کول یا پیٹرول جو زیادہ ہم ایکسٹرا یوز کرتے ہیں، ان کے امپیکٹس کیا ہیں. ان چیزوں کے اوپر ہمیں اویئرنیس بڑھانی ہے. دوسرا ہمیں دیکھنا تھوڑا جو مین اس کا جو ایک گلوبل وارمنگ یا جو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کا ہے، وہ ہے ایک پاپولیشن کنٹرول. پاپولیشن کو بھی تھوڑا ہمیں کنٹرول کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ پاپولیشن انکریز ہو. ہمارا جو ماحول ہے، اس کی ایک کیپیسٹی، اس کیپیسٹی کو ہم بولتے ہیں کیرنگ کیپیسٹی، کہ کتنے لوگوں کو ایک ساتھ کیری کرے گا، فوڈ دے گا، شیلٹر دے گا. ابھی جو ہمارے پورے دنیا میں جو پاپولیشن 8 بلین ہے، ہمارے جو ہمارا انوائرمنٹ، جو ارتھ پلانٹ ہے، اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہے 40 بلین تک. لیکن اگر 8 بلین میں لوگ پانی پہ لڑ رہے ہیں، 16 بلین میں کیا ہو سکتا ہے؟
16 بلین جو ہے وہ بہت زیادہ. تو جو فیوچر جنریشن آنے والے ہیں ان جنریشن کا بھی ہمیں دیکھنا ہے, اس کو امپروو کرنا ہے, ہمیں انوائرمنٹ کو, کوالٹی کو امپروو کرنا ہے ہمیں. اس میں پاپولیشن کنٹرول کو ہمیں تھوڑا کنٹرول کرنا سب سے بڑا امپورٹنٹ جو ہے. دیٹ مینس آپ نے ایک اچھی بات کہی کہ اگر آج کی پاپولیشن ریٹ ہے وہ 4 بلین ہے, 8 بلین سوری, اور آپ کہہ رہے ہو کہ جب 16 بلین ہوگی تب لوگ جو ہے پانی پہ. ذیشان صاحب آپ دیکھیے آپ ابھی کہیں نوپورہ اور سیر میں بہت ہی زبردست پروٹیسٹ ہوا پانی کے اوپر کہ کہیں سے دوسرے گاؤں والے ان کو پانی نہیں چھوڑ رہے. تو ایک کانفلکٹ والی ایک بات ہو رہی ہے. ایک پریڈکشن دی گئی ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار اگر وہ صرف پانی کے اوپر ہی ہوگا, کہ پانی کے اوپر لوگ گاؤں میں لڑیں گے. اگر آج گاؤں میں لڑ رہے, کل شہر لڑیں گے, 10 سال کے بعد اسٹیٹ آپس میں لڑیں گے جو لڑ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے ڈیٹا آپ دیکھیں گے, اس کے بعد کنٹریز لڑیں گے. کنٹریز کا لڑنا ورلڈ وار ہے. بالکل. تو سب سے بڑا امپورٹنٹ اس میں کیا ہے جو ایک ہونا چاہیے پورے ایک اسٹیٹ کے اندر, کنٹری, اس کو بولتے ہیں پولیٹیکل ول. اگر اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے, ویسٹرن ڈسٹربنسز ابھی نہیں ہو رہی, وہ اوپر والے کے ہاتھ میں کب پانی ہوگا. گلوبل وارمنگ کے یہ ایک پراپرٹی مس بہیو کرتی ہے. 10 دن کے بعد فلڈ بھی آ سکتا ہے, بالکل, بہت زیادہ برفباری بھی ہو سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی ہے. ایک پولیٹیکل ول کیا ہوتا ہے؟ پولیٹیکل ول ہوتا ہے کہ جو ایک ہماری کنٹری ہے, ایک ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں ہمارے, ایک جو انٹرنیشنل آرگنائز, اس کو بولتے ہیں ہم یونائٹڈ نیشن کا ایک پروگرام رہتا ہے, یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹل پروگرام. اس میں ہر ایک کنٹری کا ایک ممبر ہوتا ہے, ان کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. ڈیسیجنز مان کے چلیے آپ ذیشان صاحب, ابھی کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو کنسنٹریشن ہماری پریزنٹ کنسنٹریشن ہے 421 پارٹس پر ملین, بہت زیادہ انکریز ہے. یونائٹڈ نیشنز یہ ڈیسیجن لیتی ہے کہ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو کٹ کریں گے. اب انڈیا کو فالو کرنا اس رول کو. پولیٹیکل ول یہ ہوتا ہے کہ انڈیا کو کسی بھی حالت میں یہ کٹ کرنا ہے. اب انڈیا چاہے گی نہیں بھیا پوری دنیا کٹ کرے گی, ہم نہیں کریں, ہم ڈیولپمنٹ کریں گے, ہمارے انڈسٹریز ڈیولپ کریں گے, ہمارے جو انڈسٹریل سیکٹر یہ گرو کرے گا, ہم کیوں بھائی ہم اس کو کٹ کریں گے. لیکن کیا پولیٹیکل ول اگر اسٹرانگ ہوگی تو یہ حقیقی معنوں میں ہم اس چیز کو روک سکتے ہیں. میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا ذیشان صاحب. میں 2017 کا ایئر ہے, ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایک پروگرام کیا تھا, کلین انوائرمنٹ پروگرام. کچھ ایسا پروگرام تھا, مجھے ابھی پورا یاد نہیں. وہاں ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے جو ڈی سی ہمارے صاحب تھے, ان نے یہ میٹنگ آرگنائز کی تھی. اس میں یہ ان نے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن سے, ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے لوگ آئے تھے, این جی او سے بھی لوگ آئے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں بارہمولہ میں ایک ہائیجین, ایک ایکو فرینڈلی بارہمولہ بنانا ہے. اس کے لیے آپ اپنے سجیشنز دو. سب نے اپنے سجیشنز دی. ہم نے بھی ایک سجیشن دی تھی, سر اگر آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا نے پالیتھین کو آلریڈی بین کیا ہے, پھر پالیتھین کیوں آ رہا ہے؟ بالکل. پولیٹیکل ول یہ ہوتی کہ اگر ہمارے پولیٹیشینز چاہیں گے, اگر گورنمنٹ چاہے گی, اگر ایڈمنسٹریشن چاہے گی, پالیتھین کو کلیئر کٹ بین کرے گی. پالیتھین آئے گا ہی نہیں ہمارے پاس. تو پالیتھین سب سے بڑا پرابلم ابھی بھی کشمیر میں چل رہا, پالیتھین پرابلم. اگر ہم گاؤں کی بات کریں, میں بھی اپنے گھر میں, میرے گھر میں بھی پالیتھین نکلتا ہے, ویسٹ مٹیریل نکلتا ہے. میں بھی ڈسپوز آف کرتا ہوں, اوپن ڈمپنگ کرتا ہوں. میرے نیئر بائی ہمارے نزدیک ایک اسٹریم فلو کرتی, میں اس اسٹریم کے اندر نہیں ڈالتا ہوں, لیکن اوپن ڈمپنگ کرتا ہوں. میرے پاس ایسے فیسلٹی, ہم لوگ تو جو میونسپل لمٹس ہیں ان کے باہر آتے ہیں, ہمارے پاس میونسپلٹی کے وہ ڈسٹ بنز نہیں ہیں جہاں پہ ہم ڈسپوز آف کرتے ہیں, اوپن ڈمپنگ کرتے ہیں. تو یہ چیز پولیٹیکل ول ضروری ہے اس چیز کو روکنے کے لیے, امپروو کرنے کے لیے. شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. شکریہ. ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر منظور صاحب موجود تھے, جو کہ ماحول کے بارے میں ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہے تھے, اور ویورز کو یہ باتیں بہت پسند آئیں گے. آپ بنے رہیے اس خصوصی نشریات کے ساتھ. کیمرہ مین پرویز کے ساتھ ذیشان قادر, سوپور.